السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال۔ ناظرین، آج میں جو کل رات نواز شریف صاحب نے اپنی مالٹاؤن میں اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے جو وکٹری سپیچ کی ہے، جو کہ انہوں نے 8 فروری کی رات کو کرنی تھی لیکن نہیں کر سکے، اور پھر جب 9 فروری کو ان کو دوبارہ ووٹ ملے، غائبانہ ووٹ ملے، تو کل انہوں نے ایک وکٹری سپیچ کی، لیکن وہ وکٹری سپیچ بھی میں سمجھتا ہوں شکست کی تقریر تھی، ایک شکست زدہ انسان کی تقریر تھی۔ اور اس میں اگر میں ان کا ایڈوائزر ہوتا یا تقریر لکھنے والا میں ہوتا، کیونکہ ان کی تقریر عرفان صدیقی صاحب یا پرویز رشید صاحب لکھتے ہیں، انہوں نے اپنی بڑی خوبصورتی سے اپنے قومی امیج اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم مل کر پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں اور ہم یہ کریں اور وہ کریں، اور جو آپ کو پتہ ہے جو ان کے پاس ایک ڈگڈگی بجانے والا ایک ہے فن، کہ وہ قوم کو ابھی بھی بھیڑ بکریاں بندر سمجھتے ہیں کہ ڈگڈگی نچائیں گے اور یہ ناچنے شروع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے جس طریقے سے کل کہا کہ جی ہم سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، اور ہم زرداری صاحب کو اور فضل الرحمان صاحب کو اور خالد مقبول صدیقی صاحب کو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، تو وہاں پہ انہوں نے کنجوسی کی۔ اگر میں ان کا مشیر ہوتا تو میں نے کہتا کہ میاں صاحب یہاں آپ یہ بھی کہیں کہ جناب میں تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار جیتے ہیں، میں ان کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرتا ہوں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جب آپ قومی سوچ لے کے چلتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ آپ نے قومی سوچ میں تقسیم رکھنی ہے کہ زرداری، فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کو آپ قومی رہنما سمجھیں، قومی لیڈر سمجھیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، آپ نے کل کہا جی مسلم لیگ نون اس الیکشن میں سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئی۔ نہیں میاں صاحب ایسے نہ کریں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت الیکشن ٹیبل پہ، وننگ ٹیبل پہ کون سی پارٹی آگے جا رہی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو اس وقت آزاد کی شناخت ہے، ان کے پاس تحریک انصاف کی شناخت نہیں ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا، ایک عام آدمی کو اگر پتہ ہے پاکستانی کو، تو آپ کو پتہ ہے کہ امیدوار کس جماعت کے۔ تو آپ کو ذرا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کی جو دیگر قیادت ہے ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں مل بیٹھ کے اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالیں اور مل کر آگے بڑھیں، اور اپنی جتنی بھی ہماری اندر انرجیز ہیں ان سب کو استعمال پوری اوقات لاتے ہوئے ہم ملک کو آگے لے کر چلیں۔ تو میں سب اپنے مخالفین کو دعوت دیتا ہوں، لیکن آپ نے یہاں کنجوسی کی اور آپ ڈنڈی مار گئے۔ قومی لیڈر ڈنڈی نہیں مارتا۔ اگر آپ نے ملک کے لیے واقعی آپ درد رکھتے ہیں اور ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں مل جل کے، تو پھر آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے تھا، ان سے بھی آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے۔ وہ الگ بات ہے وہ مانے نہ مانے، یقیناً وہ نہیں مانیں گے، لیکن آپ کو کل اگر آپ اعلان کرتے تو آپ کا قد یقیناً پاکستانی قوم کی نظر میں موجودہ قد سے بڑھ جاتا۔ اور پھر آپ کو ایک اور بات بھی کرنی چاہیے، کیونکہ کل صبح سے پورے ملک میں دھاندلی کا شور مچ چکا ہے اور تمام ٹی وی چینل پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی، تو آپ کو ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے سے کل یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جی میں بھی سن رہا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو میں آپ کو اپنی جماعت کی طرف یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمارے کسی امیدوار نے کسی بھی حلقے کے اندر انفرادی طور پہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کیا ہے یا کل کو ثابت ہوگا، تو میں نواز شریف خود اس امیدوار کو ڈی سیٹ کرواؤں گا، میں خود اس کو پارٹی سے نکالوں گا۔ تو اس سے بھی آپ کا امیج جو ہے وہ بڑھ جانا تھا کہ نواز شریف اس دھاندلی پروگرام میں شامل نہیں ہے، لیکن آپ میں اتنی جرت اور وہ کرج نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو تسلیم کر سکیں، جبکہ آپ کو سب پتہ ہے یہ سارا الیکشن آپ کے الیکشن سیل سے مینج ہوا ہے۔ راجہ سکندر سلطان صاحب آپ کے حکم کے پابند تھے، ریٹرننگ آفیسرز تمام آپ کے حکم کے پابند تھے۔ جو ہوا ہے، ہمارے چکوال کی اگر میں مثال دوں، چکوال میں جو ریٹرننگ آفیسر تھا وہ ایک ایکشن ہائی وے ہے، عدیل اس کا نام ہے، وہ وہاں کے مقامی ایم پی اے کا دم چھلا ہے، اس کا کہہ لیں کہ اس کا کار خاص ہے۔ تو اس نے راتوں رات یہ چکوال کی 6 کے 6 سیٹیں، جو 2 قومی اسمبلی کی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستیں، رات 11 بجے تک پی ٹی آئی جیت کے سو گئی تھی۔ صبح جب اٹھے تو وہاں پہ نون لیگ کامیاب تھی۔ اسی طرح باقی اضلاع کے اندر بھی، باقی صوبوں میں بھی اسی طرح گیم ڈالی گئی، لیکن میاں صاحب آپ نے اگر بڑے پن کا مظاہرہ کیا تھا تو آپ کو کھل کر تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے ان کو بھی ان کی تکلیفوں کو، یا آپ کہتے کہ عمران خان صاحب میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں اور ہم جلد آپ کی حکومت میں آ کے آپ کے کیسز ختم کریں گے، جو آپ کے اوپر ناجائز کیسز ہیں، آپ کو رہا کر کے ہم اس قومی دھارے میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس طرح کا بیان تو دے دیتے میاں صاحب، پھر قوم کو دیکھتے، قوم فیصلہ کرتی کہ آپ کا قد کتنا بڑھ جاتا۔ اور دوسری بات، اگر آپ واقعی اس دفعہ مخلص ہو گئے نا میاں صاحب کہ آپ چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے اور پاکستان کی کشتی اس بھنور سے نکلے، تو پھر سب سے پہلے کل ایک پریس کانفرنس کر کے اعلان کرے کہ موجودہ الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومتیں قائم ہوں گی اس میں میں شریف فیملی کو مائنس کر رہا ہوں، ہمیں ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے کام کرنا ہے، میں ذاتی مفاد سے زیادہ پاکستان کے قومی مفاد کو عزیز کرتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، جو بھی ہمارے فیملی کے لوگ ہیں، وہ اس دفعہ نہ وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ لیں گے، نہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، نہ وہ گورنر بنیں گے، نہ وہ صدر بنیں گے، نہ کوئی اہم عہدہ لیں گے۔ ہم اس دفعہ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لہذا میں اپنی جماعت میں سے جو بھی اچھے لوگ ہیں ان کو موقع دوں گا کہ پنجاب سے کوئی اچھا ایم پی اے جو ہے اس کو میں سی ایم بناؤں گا،
اور کوئی اچھا MNA جو ہے ایماندار اس کو میں پرائم منسٹر کا ہی نومینیٹ کروں گا. آپ دیکھتے کون کس طرح آپ کو لبیک کہتی. آپ اپنے ذاتی مفاد سے ذرا بالا تر ہو کے سوچیں تو صحیح. اگر یہ آپ اعلان کر دیں, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب, آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر دیں گے. آپ ایک دفعہ اپنی فیملی کو مائنس کر کے دیکھیں اس الیکشن انتخابی عمل سے اور حکومتی عمل سے. آپ ماضی میں بھی تو جب نکالے جاتے ہیں, جب آپ گھروں میں بھیجے جاتے ہیں اسمبلی توڑ کے یا آپ کو عہدے سے ہٹایا جاتا ہے, تب بھی تو آپ رہ سکتے ہیں. اس دفعہ آپ سمجھیں کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں. آپ غلام حیدر وہیں کی طرح, جیسے آپ نے ماضی میں پنجاب میں CM بنایا تھا مسلم لیگ نواز کی طرح, اس کو کوئی نئے بندے کو سامنے لائیں جو شریف فیملی کا ممبر رہا. اور جس طرح اپنے شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا, اس دفعہ کسی اور اپنے چہیتے کو, اچھے انسان کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دے, تاکہ لوگوں کو سمجھ آیا کہ شریف فیملی نے اب اپنا قبلہ درست کر لیا ہے اور شریف فیملی اب ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی سوچ کی حامل فیملی بن گئی ہے اور انہوں نے اپنے عہدے قربان کر دیے ہیں. اور آپ پھر تو ہم آپ کو مانیں تو یہ کر کے دیکھیں, یقین کریں آپ کو افاقہ ہوگا, آپ کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا. آپ شریف فیملی کو اس دفعہ وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ کی دور سے باہر نکال لے, کسی بھی منسٹری میں بھی کسی بھی عہدے پہ اپنے آپ کو پابندی لگا دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کا قد آسمانوں کی, آپ کی جو بلندی آسمانوں تک چھوئیں گی. امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.